من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ۔ چل رہی تھی کتاب میزان الصرف میں کس چیز کے بارے میں؟ فعل کے بارے میں، فعل ماضی کے بارے میں۔ جی شبو اطہر، سما فاطمہ رضوی، روبینہ رضوی میم، عیسیٰ زہرا، نشاط بلے آگرہ، انا رضوی۔ تم بتائیے زیادہ تر رضوی کے ہیں اس میں، انا رضوی، سما رضوی، روبینہ رضوی، دوسری نشاط نہیں آئی، وہ نشاط رضوی، یہ نشاط نقوی ہے بس۔ جی تو ہماری گفتگو چل رہی تھی میزان الصرف میں فعل ماضی کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ فعل ماضی۔ بتایا تھا فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے۔ فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، یا ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے یا انجام دینے پر دلالت کرے۔ اور گزرے ہوئے زمانے میں جو کام انجام دیا جاتا ہے فعل ماضی 6 طرح کا بتایا تھا۔ یا تو بتائیے کام کا ماضی مطلق کام گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا ہونا یا پر دلالت کرے گا، لیکن وہ زمانہ اب گزرا یا کب گزرا اس کا پتہ نہیں، بس گزرا۔ یا پھر قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پہ دلالت کرے گا، یا پھر دور کے گزرے ہوئے زمانے میں قریب بات کا پتہ نہ ہو کب گزرا ہے کب، تو ماضی مطلق۔ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے تو ماضی قریب۔ ماضی دور قریب کے زمانے میں کام کو کرنے یا انجام پانے پر دلالت کرے تو ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کنٹینیو لگاتار ہونے پر دلالت کرے تو ماضی استمراری۔ ماضی استقبالی گزرے ہوئے زمانے میں استمراری۔ کام کے بارے میں شک پایا جائے تو احتمالی یا شکی۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے احتمالی۔ میں کام کی تمنا یا آرزو پائی جائے ماضی تمنائی۔ جی سب کے اپنے ڈیفینیشن میں نے یہ آپ کو دوہرا دی، سب کی دوہرا دی۔ باقی جو مثالیں ہیں ان سب کی، اور یہ سب یا فعل معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ معلوم بھی ہوگا یعنی فاعل کا کلام میں ذکر ہوگا، فعل اگر معلوم ہے تو یا تو وہ مثبت ہوگا یا منفی۔ اس طریقے سے ہم نے ان سب میں ہم نے ماضی مطلق پڑھا تھا سب سے پہلے۔ آئیے ماضی مطلق کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو نقشہ سا بنا دوں، ماضی وہی اس میں سے کاٹ کے جو میں نے کل لکھوایا تھا، اسی میں سے کاٹ کے کہاں پہ جگہ دی ہے اس پر ماضی ماضی ٹھیک ہے۔ جی آقا۔ ماضی مطلق، ابھی ماضی مطلق ہم نے بتایا تھا، تعریف کون بتائے گا ڈیفینیشن اس کی ماضی مطلق کی؟ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پہ دلالت کرے، لیکن وہ زمانہ اب گزرا یا کب یہ معین نہیں ہے۔ ابھی گزرا یا دور گزرا یہ معین نہیں، بس گزرا۔ میں نے کھانا کھایا، گزرے ہوئے زمانے میں کھا لیا، اب یہ نہیں پتا کہ میں نے ابھی کھایا، آپ کو تو نہیں پتا میں نے ابھی کھایا یا کل کھایا، ٹھیک یا کئی دن پہلے کھایا۔ جی تو کر ہی سکتے ہیں ایسا۔ میں جی جان بوجھ کے ریکارڈنگ میں ایسا سوال بھی نہیں کرتا جو آپ کو نہ پتا اور آپ بولیں، میں وہی بات دہراتا ہوں جو آپ کو پتا ہوتی ہے، بتا چکا ہوں، لہٰذا اس کو بلے پورا کر دیا کیجیے۔ آپ چیز تو کہہ ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی مطلق کے بارے میں تعریف پتہ لگ گئی، آپ نے بتایا کہ ماضی مطلق یا معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ مجہول ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کام کا
कर रहे हैं तमाम में दलालत करेगा, मतलब फाइल कलाम से होगा, फाइल कलाम से या तो वो मुस्बत काम बताया जाएगा उसमें फेल के अंजाम पाने पर, या खबर दी जाएगी। जी मुस्बत और मंफी। मजमून मंफी। समझ में आई बात? जी आवाज। अब एक इसके बारे में अब हम जानना शुरू करते, ठीक है? लेकिन मैं आपको सिर्फ कायदा लिखवाऊंगा। तो मिसाल में कल लिख दिया है, नहीं तो कल लिख दिया है मासूला मनफी मासूम, मौलाना स्क्रीन पे कुछ आ गया। ये सभी चीजें नुसेरा ठीक है, नुसेरा ठीक है नहीं? जी आवाज। हम एक सर्किट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है? जी डिटेल्स में इंग्लिश भी बोलूंगा क्या तो बात सकता है नहीं, तो डिटेल्स आई तब मादी मतलब बनाने का कायदा क्या, लेकिन कौन सा मादी मतलब लिखिएगा इसको पहले, मादी मुतलक मुस्बत मालूम। देखिए सारी चीजें आ गई इसमें नहीं? पहली बात तो पहले माजी, कौन सा माजी? मुतलक मुस्बत मालूम। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव मालूम या मजबूर, मजबूर। इसका फायदा पढ़ते हैं, ठीक है? ये हेडिंग बना के बड़ा सा, ठीक है? लिख रहे हैं ना? लिखिए फिर। दिख रहा है ना सब लिखा हुआ? जी आवाज। माजी मुतलक मुस्बत मुस्बत बनाने का क्या कायदा ये है, ये कायदा है, नियम है कि पहले माजी मतलब मुस्बत मालूम बनाने का कायदा ये है कि पहली बात तो मस्दर से बनता है, अगर मस्दर में ज़ायद हुरूफ हों तो उन्हें गिरा देंगे। क्या कर देंगे? गिरा देंगे। आप ये देखिए, अब एक एक करके बात समझ में आएगी आपको कि मैंने वो बातें शुरू में क्यों लिखवाई थी। ज़ायद हुरूफ किसे कहते हैं? ज़ायद हुरूफ जो असली, अच्छा असली बता दीजिए। किसी भी ज्यादा कलेमात में रिपीट हुए हों, तकरार हुए हों जी, वो और मुश्तक कलेमात, मुश्तक्कात हम ये और हम खानवादा कलेमात किसे कहते हैं? वो कलेमात जो किसी एक ही कलमे से, किसी कलमे से लिए गए हों, किसी कलमे से लिए गए हों। जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर मैं अलग मिसाल जरूर लिखिएगा मत। मिसाल के तौर पर नासिर, मंसूर, नुसरत, नसरा, यंसुर, ये सब कैसे लिख रहे हैं?
النصر سے لیے گئے ہیں. تو یہ اصل ہے، یہ مشتق ہے. مشتقات انہیں کہتے ہیں مشتقات. تو کسی بھی کلمے کے حروف اصلی پتہ لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف اصلی وہ کھانے حروف جو والا تمام اور خانوادہ کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں. جیسے وہ نون سواد اصلی رے ہے، یہاں بھی باقی ہے، زائدہ ہے. نون سواد رے یہاں بھی ہے، نون سواد رے یہاں بھی ہے، سب جگہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کا مطلب نون سواد رے اس کے اندر اصلی ہے، اصلی باقی جو کہیں ہے کہیں نہیں ہے. جیسے یہاں الف زائد ہے، الف ہے، واو ہے، میم ہے. ہے. ٹھیک ہے. اگر مصدر میں زائد حروف ہو تو انہیں گرا دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسے نصر جی یا فتح، مثال کے طور پر فتح ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں زائد حروف ہیں نہیں، اس کا ہم خانوادہ لکھائیے. فتح، مفتوح، فاتح. حروف اصلی کا فیتے، فے جو سب جگہ ریپیٹ ہوتے ہیں ہے. یہ اصلی اصلی ہے، ہے. زائد ہے ہی نہیں اس میں. جی ٹھیک ہے. تو زائد ہے تو کوئی بات نہیں. اگر زائد گرائیں گے اگر ہی اس نہیں. نے لگایا، اگر مصدر میں زائد حروف ہیں تب، اگر مصدر میں زائد مصدر میں حروف ہیں زائد تب حروف ہیں انہیں تب. گرا دیں گے. مثال کے طور پر اسے دیکھیے، مصدر ہے جلوس. مصدر واو، ہے جلوس. حروف اصلی اگر ہم پتہ لگائیں اس کے ہم خانوادے کلمات: جالس، جلیس، جلسہ، جلسہ، جالس، مجلس، مجلس، جلوس. تو آپ کو جلوس. دکھائی دے گا کہ جیم لام سین سب جیم جگہ لام ریپیٹ سے ہوئے ہیں. حروف اس کا اصلی ہے. مطلب جیم لام سین اصلی ہے، اصلی واو زیادہ ہے. لہذا واو ہماری حرف زائد. مثبت بات معلوم بنانے کے لیے سب سے پہلے تو جو زائد حرف ہے اس کو گرا دیں گے. تو کیا بچا؟ جیم لام سین بچا. سین، جیم لام سین سین. پہلے اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی، میں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دی اتنی بات. پہلے ٹھیک ہے. معلوم کا مثبت معلوم بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مصدر میں زائد حرف ہیں تو ان کو گرا دیں گے، ان کو گرا دیں گرا گے. دیں اس کے گے. بعد آئیے اس کے بعد اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سی باتیں میں نے وہاں کیوں لکھ پائی. فیل تو سمجھ میں آ گیا تھا نا. کسی بھی کلمے کے پہلے اصلی حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی فاؤل بھی فیل. کلمے کا کلمہ. پہلا اصلی حرف کو کہتے ہیں فاؤل فیل. جی جی. آئیے دوسرے حرف کو فاؤل این فیل کو فیل. فتحہ دیں گے. جی فاؤل فیل کو فتح دیں فتح گے. دیں گے. دیکھیے جب ایک ہی بات رکھو، فاؤل فیل اور لام الفیل. لام الفیل کسے کہتے ہیں؟ بولیے. آخر کسی بھی کلمے کا، کسی بھی کلمے کا تیسرا آخری اصلی ہے. حرف، آخری ہوئی. تیسرا اصلی حرف، تیسرا ٹھیک ہے. فعالہ کے بدل پہ. تیسرا اصلی حرف جو ہوتا ہے اور جو دوسرا اصلی حرف ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ این الفیل. این تو ہے. ابھی ان دو کی بات چل رہی ہے. اس فاؤل فیل اور لام الفیل کو فتح کیا دیں کہیں گے. گے؟ فتحہ. فتحہ یعنی زبر. میں بولے تو زبر ہے. فتحہ ٹھیک ہے. فتحہ دیں گے. پوائنٹ. اب بچا کیا؟ تین اصلی این حرف کلمہ. ہوتے ہیں. اصلی دو حرف ہو گئے، پہلا اور تیسرا. بیچ والے کا کیا ہوا؟ تیسرا. دوسرا سر. دوسرا اصلی حرف جسے کہتے ہیں عین الفیل. این الفیل. عین الفیل. ٹھیک ہے. حرکت سماعی ہوتی ہے. سماعی ہوتی ہے. سماعی سنی ہوئی. سماعی سنی سماعی ہوئی ہوتی یعنی سنی سنی ہوئی. ہوئی ہوتی ہے. سماعی یعنی سنی ہوئی عرب سنی ہوتی ہوئی. والوں نے عین الفیل میں جو حرکت استعمال کی ہے جس کلمے کے اندر، اس کلمے میں آپ وہی حرکت دیجیے. اور عرب والوں نے کسی کلمے میں عین الفیل پہ کسرہ پڑا ہے، کسی دوسرے میں فتحہ، کسی میں ضمہ. مثال کے طور پر دیکھیے فتح میں عین الفیل تے ہے نا، یہاں پر عین الفیل میں فتحہ پڑا ہے. لیکن عین الفیل میں یہاں سمعہ ہے
یہاں اینو فیل پہ کسرہ پڑا ہے جی، اس میں اینو فیل پہ کرما ضمہ پڑا ہے. فائش سمجھ میں آیا نہیں؟ جی لہٰذا جی اب فن آپ کہیں گے پھر ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کس کلمے میں اینو فیل پہ کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ ہم تو بالکل ابتدا کر رہے ہیں، تو میں جی ان کو اینو فیل کی حرکت میں آپ کو بتاتا رہوں گا. جو کلمات میں آپ کو دوں گا بنانے کے لیے اس کی اینو فیل کی حرکت میں آپ کو بتاؤں گا جی. اس کے باقی یہ جی کام تو آپ کر ہی سکتے ہیں. فاؤل فیل لام فیل کو فتح عین الفعل پہ قسم ہے. پہلے فین کو معلوم سمائی بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر شاید حرف ہو تو اس حروف ہوں، ٹھیک ہے، زائد تو انہیں گرا دیں گے. اس کے بعد فتحہ دیں گے. اینو فیل کی حرکت بولیے سمائی ہوتی ہے. ہماری سمائی ہوتی یعنی ہے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے، عرب والوں کے اختیار میں انہوں نے کسی کلمے کے اندر اینو فیل کے فتحہ پڑھا ہے، کہیں کسرہ کہیں ضمہ. ٹھیک ہے، آئیے جی فن اب میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں. حالانکہ ہمیں نہیں کر کے دکھایا گیا تھا، حالانکہ اس میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ مصدر دے دوں. ابھی پریکٹیکل کرا رہا ہوں، دیکھیے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ قاعدہ کھول کے سامنے رکھا ہے، قاعدہ کھول کے سامنے رکھیے. مصدر میں نے دے دیا، مصدر میں نے دے دیا. مصدر سے زائد حرف ہے اس میں. واو تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ جی واو لگا دیجیے. ہم خانوادے کلمات میں اس کے بعد جی فاؤل فعل اور لام الفعل کو ضمہ دیں گے. فاؤل فعل جیم ہے اور لام الفعل سین ہے. بچا فتح اینو فعل، اس کی حرکت سمائی اور جلسہ یجلس پہ سمائی ہوتی. اینو فعل پہ انہوں نے فتحہ پڑھا ہے. اینو فعل پہ انہوں نے عرب والوں نے فتحہ پڑھا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی جی ابا ٹھیک ہے. جی تو اس کی مثال میں ایسے لکھ دیتا ہوں، اس کو مثال ہی کے طور پر لکھ دیتا ہوں. جیسے جلوس، کیا جلوس، اس میں زائد حرف ہے واو. واو کیسے پتہ لگا واو کا زائد ہے؟ اس کے آپ خانوادہ کلمات ہم کیا ہے؟ خانوادے جلسہ، کلمات سے. جلیس، جلوس، رجیج سے آپ لے سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگا جیم لام سی مسکی ہے، اس کا مطلب واو زیادہ ہے تو گرا دیا پہلا اسٹیپ. اور اگر زائد نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، گرا جی دیا. فاؤل فعل اور لام فاؤل الفعل، فعل فاؤل فعل اور فتح دیں لام گے. الفعل کو بتا دیں گے. فتح دیں اس گے. کے بعد عین الفعل کی اینو فعل حرکت کی سمائی حرکت ہوتی ہے. دیکھ کے لکھنی پڑے گی. سمائی ہاں ہوتی ہے. اس میں انہوں نے فتح فعل جلس ماضی مطلق مثبت معلوم کا پہلا صیغہ بن کے تیار لیجیے. آپ کا چکن قورمہ تیار جی. سمجھ میں جی آیا؟ جی ابا جی. وہ ریسیپی ایسی تو بناتے ہیں ویڈیو، پہلے اس کو بنانے کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، پھر یہ فرائی کریں گے، پھر اس میں اتنا تیل اس میں ڈالیں گے. لیجیے آپ کا قورمہ تیار. تو پہلے ماضی مطلق مثبت معلوم کا صیغہ تیار، پہلا صیغہ تیار. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ پورا پروسیس میں نے لکھ کے دکھا دیا ہے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے ماضی مطلق بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مصدر میں زائد حرف ہے تو اسے گرا دیجیے. گرا دیا، پہلا اسٹیپ، پہلا اسٹیپ یا پہلا قدم، پہلا اسٹیپ یا پہلا قدم. قدم دوسرا اسٹیپ فاؤل فعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دیا. تیسرا اسٹیپ عین الفعل کی عین حرکت الفعل بنتی کی حرکت سمائی ہے. ہوتی ہے. یا مثال کے طور پر سماع، کیا سماع کہتے ہیں سننے کو، یا مصدر اس کا السمع بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ السمع یعنی سننا. ٹھیک ہے، سین میم عین اصلی ہے نا. دوسرا اسٹیپ فاؤل فعل اور لام الفعل کو فتحہ. تیسرا اسٹیپ عین الفعل میم ہے، اس پہ عرب والوں نے کسرہ استعمال کیا. کیا یا مثال کے طور پر نصرت دی
یا خالی نصر کیا ہے یہ مصدر ہے نصر کیا ہے پہلا اسٹیپ زائد حرف تو نہیں ہے اس میں ہے نہیں بات ہی نہیں ہے نہیں تو کوئی بات ہی نہیں کچھ گرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہی فاؤل فعل اور لام الفعل کو پتا دیتے فتح ٹھیک ہے نہیں بچائے علم فعل پہ اس پہ بھی انہوں نے ماضی کا فتح استعمال کیا نا ٹھیک ہے پہلا سے یا مثال کے طور پر بھائی کرم کیا کرم یا کرامت مصدر ہے زائد حرف تو نہیں ہے نہیں ہے تو گرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے بعد فاؤل فعل کاف ہے لام الفعل میم ہے دونوں کو فتح دے دیا عین الفعل کے اقوال نے اس کے اندر ضمہ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی کے 3 وزن آتے ہیں فعلا فاعلا اور فاعولا فعل ماضی کے مطلب کے فعل ماضی کے 3 وزن آتے ہیں یا تو فعلا کے وزن پہ ملے گا آپ کو ماضی یا فاعلا کے وزن پہ ملے گا یا فاعولا کے وزن پہ ملے گا ٹھیک ہے بس آپ کو عین فعل کی حرکت دو اور آپ ڈکشنری جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ماضی لکھا ہوا ملے گا تو اس کا آگے ایسے کوئی لفظ اگر آپ کو ملا ملے گا جیسے جلوس ملے گا اگر آپ ڈکشنری میں جائیں گے اور آپ کو لفظ جلوس ملے تو آپ جلوس یا مسعود تو اس کے آگے بڑھنا ایسی چیز ہوگی یا ماضی اگر آپ کو ملے گا جلسا وہاں لکھا ہوا جلسا جی تو آگے ایک ایسی لائن ٹھیک ہے سب سے نہیں لگا آپ کو لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی میں کیونکہ فعل ماضی اور فعل مضارع جب پڑھیں گے آپ اس میں بھی عین الفعل کی حرکت سمائی ہے آپ کے میرے اختیار میں نہیں جیسے عرب تو ایسے لکھا ہو ملے گا جلسا اور آگے دیر اس کا مطلب یہ لیس ہو کہ مضارع میں عین الفعل پہ کسرہ ہے ماضی میں عین الفعل پہ فتح ہے صحیح ہے ایسے لکھا ہوا ملے گا آپ کو ڈکشنری میں سمجھ میں آ گیا فعل ماضی کا فائدہ دیکھیے میں نے بنا کے دکھا دیا آپ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اتنا کام نہ کر سکیں تو کوئی ہارڈ کام ہے میں بتاؤں گا پھر عادت ہو جائے گی جب تک عادت نہیں ہوتی میں بتاؤں گا آپ کو عین الفعل پہ اس میں کیا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو عادت ہو جائے گی پھر آپ کو اور نہیں تو اگر کوئی پھر اللہ مارا کوئی ایسا صیغہ آپ کو مل بھی جائے کبھی مصدر جس کا واقع نہ پتہ لگ پا رہا ہو ڈکشنری میں جا کے دیکھ لینا عین الفعل پہ کیا حرکت استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے اللہ مارا نہیں سنا کسی نے جی ٹھیک سمجھ میں آیا یہ سٹیپ یاد رہیں گے پہلی بات تو فعل ماضی مطلق مصدر سے بنتا ہے جی دوسری بات بتانا کیسے ہے اگر مصدر میں زائد حرف ہیں تو اسے گرا دیں گے نہیں تو کوئی بات ہی نہیں دوسرا سٹیپ پھر فاؤل فعل لام الفعل کو فتح دیں گے تیسرا سٹیپ عین الفعل کی حرکت آپ باب کے حساب سے ڈکشنری میں دیکھ کے یا پتہ کر کے آپ جیسا عرب والوں نے استعمال کیا ہے جیسا سنا گیا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی آپ حرکت دے دیجئے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بن کے تیار ٹھیک ہے مٹا دوں جی بلے ابھی رک جاؤ سب بتاؤں گا اللہم بیر بیر مٹا دوں مٹا دوں بلے بلے میرے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے مٹا رہا ہوں آپ اس کے نیچے ہی لکھیے گا نقطہ پوائنٹ نقطہ فعل کا جو صیغہ بدلتا ہے جیسے فارسی میں آپ لوگوں نے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں فارسی صیغہ جو بدلتا ہے 6 صیغے ہوتے ہیں نا فارسی میں میم قرآن میم قری میم قرآن میم قری میم قرآن میم قرآن وہ جو صیغہ چینج ہو رہا ہے وہ اس میں صیغہ چینج نہیں ہوتا وہ ضمیر چینج ہوتی ہے کہ اس میں میم قرآن لگ گیا تو وہ میم قرآن لگ رہا ہے یا لگ گیا ہے قری لگ رہا ہے یہ میم لگ گیا ہے تو میم قری لگ رہا ہے یہ دال لگ اس ان ضمیروں کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور ضمیر خود کسے کہتے ہیں ضمیر ناؤن کو کہتے ہیں ضمیر فاعل کو کہتے ہیں
فائل کی جگہ آتی ہے نا، میم مثلا میم قرآن میں میم کیا ہے، میں کہتا ہوں تو میم فائل ہے نا، فائل کی وجہ سے سیغہ بدلتا ہے. ٹھیک ہے، جی آقا. کرنے والا کون ہے؟ نقطہ لکھیے گا. میں نے کیا کہا، جو سیغے بدلتے ہیں فارسی میں دیکھا ہوگا آپ نے، سیغہ نہیں، وہ ضمیر بدلتی ہے جو فائل ہے. جی ضمیر فائل کی نشانی ہوتی ہے نا، فائل چینج ہوتا ہے. کیا چینج ہوتا ہے؟ فائل. پوائنٹ میں یہی لکھیے گا. ٹھیک ہے، پہلے ماضی میں 14 سیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 14 سے 14. 14 جی 14. پتہ ہے کیوں 14 ہوتے ہیں؟ فارسی میں 6 کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ فارسی میں عورت اور مرد کے لیے کوئی الگ سے نہیں ہوتا. جی، جی اور تسمیہ بھی نہیں ہوتا. تسنیہ نہیں. کہتے ہیں پوری لڑکی سے بھی وہی کہیں گے. اور فارسی میں ایک ہوتا ہے تومی پوری، اور اس کے بعد سیدھا جم ہوتا ہے شما می خورید. اس کی ایک اور ایک سے زیادہ کو واحد اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. لیکن عربی میں ایک کو واحد، 2 کو تسنیہ، اس کے لیے الگ ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، اس کے لیے الگ ہوتا ہے. اس حساب سے بھی بتاؤں گا کیسے بنتے ہیں. جی پہلے ماضی میں 14 سیغے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، نام میں بتا رہا ہوں. جی 3 مذکر غائب. کتنے سیغے؟ 3. مذکر حاضر. غائب. مذکر غائب. غائب. مائنس غائب. مؤنث غائب. 3. مؤنث غائب. ایوارڈ ملنا چاہیے فاطمہ کلاس ختم. السلام علیکم. ختم نہیں، 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے تب جوائن کر رہی ہیں. 3 سیغے مؤنث غائب، 3 سیغے مذکر. مذکر حاضر. مائنس غائب. 3 سے اور 2 متقدم کے صیغے. متکلم. ٹھیک ہے، کتنے ہیں ہو گئے گنے؟ 14. ٹھیک ہے، تو 14 پہلے ہو ماضی گئے میں جی. 3 سیغے مذکر غائب، 3 14 مؤنث ہو گئے. غائب. 6 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر. جی 9 3 12 اور 2 14. ٹھیک ہے. جی
14 सूरतें 14 बनती हैं। जिनको क्या कहा जाता है? सीगा कहा जाता है। इन 14 सूरतों को सीगा कहा जाता है। सीगा, एक सीगा जमा क्या हुई? ठीक है जी। मिटा दूं, फिर आपको मैं शक्ल बना के दिखा दूं कैसे, फिर आप वो कीजिएगा। ठीक है, अभी एक सीगा लिखवाया है ना आपको, बाकी सीगे लिखवाऊंगा 14 बनते कैसे। मिटा दूं? जी मौलाना। हाँ। मैंने क्या कहा? फाइल के हिसाब से बनते हैं ना 14 सीगे। भाई जी। शक्लें जो बदल रही हैं फाइल के बदलने से तो बदल रही हैं। आइए देखिए, फाइल क्या भाई, काम को अंजाम देने वाला, ये फेल की बात चल रही है ना, फेल यानी काम फाइल और उसको कोई अंजाम देने वाला मफूल। तो फाइल। अभी फाइल जो होता है, या तो वो थर्ड पर्सन है जी, न मैं न तू वो, या तो गायब कहलाएगा, या तो हाजिर, हाजिर। या तो सामने वाला। फाइल या तो गायब है या हाजिर। दो मिलकर बातें कर रहे हैं, उन दो से हटके थर्ड पर्सन गायब। उसे गायब कहते हैं। या फिर फाइल जो काम को अंजाम देने वाला है वो सामने वाला है, हाजिर। तुमने खाया हाजिर। जी, या फिर काम को अंजाम देने वाला वही है जो बोल रहा है, मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम। 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 जो कलाम कर रहा है मुतकल्लिम। फाइल है, वही फाइल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने खाया, तो जो मैं ही बोल रहा हूँ ना, मैंने खाया, हमने खाया। ठीक है, समझ में जी आया? जी। अब जी। फाइल जो मिल गायब जाएगा। है, फाइल जो गायब है यानी ना मैं ना तू थर्ड पर्सन है, या तो वो मर्द है, या तो वो या वो औरत है। मर्द है, माइनस है। या औरत है। भाई थर्ड पर्सन जो काम को अंजाम देने वाला है, या तो वो मर्द है या औरत है। मुज़क्कर मर्द है है या तो मुअन्नस? औरत। औरत है तो मुअन्नस। मर्द है तो जी। मुज़क्कर, मुज़क्कर, औरत है तो मुअन्नस। मुअन्नस। इसी तरीके से हाजिर का भी हाजिर हाजिर का का भी सेवा। सेम। तू है या तुम हो, या तो वो मर्द है, मुज़क्कर मुज़क्कर या मुअन्नस। औरत है तो मुअन्नस। ठीक है। मुतकल्लिम में तो वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी। थर्ड पर्सन जो काम को अंजाम देने वाला मर्द है, तो या तो वो एक अकेला मर्द है तो उसे कहेंगे वाहिद, वाहिद। या वो दो वाहिद। मर्द है तस्नीम। तस्निया। तस्निया, या वो दो से जमा। ज्यादा उसे कहेंगे। ठीक है, इसी यही हाल इसका भी होगा, या तो वो एक औरत काम अंजाम देने वाली एक होगी वाहिद, वाहिद। या दो होंगे तस्निया, या जमा होंगे। जमा। ठीक है। इसी तरीके से हाजिर के भी यही हाल होगा, या वो काम को अंजाम देने वाला मर्द, हाजिर जो है वो एक होगा, या दो होंगे तो तस्निया, दो से ज्यादा होंगे तो जमा। ऐसे ही हाजिर मुअन्नस का हाल होगा, ऐसे ही या तो वो एक होगी वाहिद जी, या तो फिर वो जी। एक से ज्यादा होगी। वाहिद, तस्निया, जमा। या ठीक है। जी आगा। जी। अभी जो मुतकल्लिम फाइल जो काम को अंजाम देने वाला, जो खुद जो कलाम कर रहा है वही फाइल है, वो मुअन्नस भी हो सकते हैं, मुज़क्कर भी हो सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है चाहे मर्द हो तब भी कहेगा मैंने खाया,
عورت ہے وہ تب بھی کہے گی میں نے کھایا. تو اس میں مرد عورت میں فرق نہیں ہوتا متکلم میں جی, بس یہ واحد ہوتا ہے. جی واحد اور جمع. واحد ہوتا ہے. اب یہ واحد چاہے عورت اور مرد دونوں کے لیے ہوگا. میں نے کھایا, چاہے لڑکی ہو تب بھی کہے گی میں نے کھایا, چاہے لڑکا ہو تب بھی کہے گا میں نے کھایا. اور اگر ایک سے زیادہ ہے, دو ہیں, جمع. تب بھی کہے گی ہم نے کھایا. دو سے زیادہ ہے تب بھی کہیں گے ہم نے کھایا. چاہے لڑکی ہے تب بھی کہے گی کہ دو ہم نے کھایا, دو سے زیادہ لڑکی ہے تب بھی وہی کہیں گے ہم نے کھایا. اس کا مطلب متکلم میں مذکر مؤنث کے لیے الگ سے نہیں ہوتا, سیم ہے. کیونکہ عورت بھی یہ کہے گی میں نے کھایا, مرد بھی کہے گا میں نے کھایا. جی کہتے ہیں متکلم, ویسے اس کا نام ہے معل ہے. متکلم جسے ہم جمع متکلم کہتے ہیں, معل غیر کو کہتے ہیں. متکلم یعنی جو بول رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے بولے گا تو ایک ہی. اگر میں ان سب کو ملا کے کہوں یہ تینوں میرے پاس بیٹھے ہیں, ہم کہیں کہ ہم نے لکھا, تو بول تو میں ہی رہا ہوں, متکلم تو میں ہوں, یہ تھوڑے بول رہے ہیں, لیکن کام ہم سب نے انجام دیا. اس لیے کہتے ہیں متکلم مع غیر, بولنے والا غیروں کے ساتھ, ان غیروں کے ساتھ کام انجام دیا میں نے. جی بولنے والے نے غیروں کے ساتھ, یہ غیر ہیں یہ لوگ. جی سمجھ میں آیا؟ آئیے اس کو ہم جمع متکلم بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ جمع متکلم. متکلم کا صیغہ. حالانکہ غلط ہے. جمع متکلم کیسے, بولنے والے جمع تھوڑی ہیں, بولنے والا تو ایک ہے, لیکن اپنے ساتھ ان کو بھی کام میں شامل کر کے کہا کہ ہم نے لکھا. جی اب کیا یہ ایک صیغہ تو ہم نے بنانے کا طریقہ بتا ہی دیا, باقی ہم بات بتائیں گے بنا کیسے. پہلا صیغہ آتا ہے نصارا. کیا؟ نصارا. نصارا. دوسرا صیغہ آتا ہے نصارا. نصارا. تیسرا صیغہ آتا ہے نصرو. سیرا. نصارا. رو. ٹھیک ہے. نصر. پھر بعد چوتھا صیغہ جو عورت کا نصرت. نصرت. نصرتا. سب بتاؤ لو کیسے بنائی نصارا. نصرنا. نصرنا. اب میں آپ کو نصرنا. الماس فاطمہ آپ ہی پڑھی ہوئی ہے, باقی اب بہت سے لوگ اس میں بالکل نئے ہیں, بوکھلا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. ابھی جتنا آپ سے آتا ہے بالکل نادان بن کے دیکھیے, نادان بن کے پڑھیے, تاکہ جو لوگ بالکل پہلی بار پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نصر یا تا, نصر تا. تما, نصر تما. نصر نصر. تم. پھر حاضر مؤنث جو ہے نصر تے, نصر تے. پھر نصر تما, پھر نصر تما. نصر تمنا. تمنا. نصر تو نصرنا. اگر یہ آپ نے کوئی گردان لکھ دی جیسے میں نے ابھی لکھوائی ہے, تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ یہ بدلا کیسے اور کہاں بنا. سب آپ کو پتہ لگ رہا ہے, سب پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے آخر میں الف بڑھا ہوا ہے, سب پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے آخر میں واو بڑھا ہوا ہے, سب پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے آخر میں ایک تائے ساکن بڑھی ہوئی ہے, سب کو پتہ لگ رہا ہے اس کے آخر میں اس کے آخر میں الف بڑھا ہوا ہے. سب کو معلوم ہے کہ نون. یہاں نا بڑھا ہوا ہے. تا تما تم, تے تما تم, تما نا تم. تو نا. سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا چیز بڑھانی پڑی ہے. جی 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 پتہ آگے. لگ رہا ہے نہیں. لیجیے میں لکھ کے دیتا ہوں, آپ پتہ لگے گا بالکل کیا بڑھا ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی لکھواؤں گا, ٹھیک ہے. جی آگے. تا تم
नसर के नसर तुमा नसर अब तो आपको दिख गया कि सीधे कैसे बदले हैं, क्या चीज बढ़ने की वजह से बदले हैं। वाहिद तस्निया मुज़क्कर के लिए अलिफ बढ़ाते हैं पहले सीगे के आखिर में, जमा मुज़क्कर के लिए वाव बढ़ाते हैं पहले सीगे के आखिर में, चौथे सीगे के लिए वाहिद मुअन्नस गायब के लिए पहले सीगे के आखिर में ताए साकिन बढ़ाते हैं, फिर इसी से बनता है मुअन्नस का मुअन्नस है, इसके आखिर में अलिफ ता, फिर अब यहाँ से लेके आखिर तक लामुल फेल और रा जो है यहाँ पे उसको साकिन कर देंगे और बाकी ना ता तुम ते तुम ना तो और ना बढ़ाते चले जाएंगे, सीगे पूरे हो जाएंगे। अब आपको याद क्या रखना है, एक तो ये सीगे याद रखने हैं, इनका नाम याद रखना है कि नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, नसरू जमा मुज़क्कर गायब का है, नसराता तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा है, नसरतुमा बोलिए तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा है। नसरतुमा तो तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए भी इस्तेमाल होता है, तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए भी तुमा इस्तेमाल होता है। तुन्ना नाम याद होना चाहिए, जमा मुज़क्कर का नाम क्या है, जमा हाजिर मुअन्नस के लिए हाजिर, जमा मुअन्नस ऐसे भी याद होना चाहिए नाम और नंबर भी याद होने चाहिए। कोई आपसे कहे नसरू फौरन बोलिएगा पहले माजी मतलब मुस्बत मालूम का तीसरा सीगा, ऐसे याद करना। जिस दिन आपको ये सारी चीजें इस तरीके से याद हो गई, जैसे मैं कहूँ देखिए आप माँ की बात कर रहे हूँ, नसर तुन्ना 12वां सीगा है, जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है जी, नसरते 7वां सीगा है वाहिद मुअन्नस हाजिर, 7वां कह रहा हूँ 10वां सीगा है वाहिद मुअन्नस हाजिर का है, देख लीजिए नंबर गिन लीजिएगा, 10वां सीगा है वाहिद मुअन्नस और हाजिर का सीगा, ऐसे याद होना चाहिए। और इधर से भी याद होना चाहिए, कोई आपसे कहे जमा मुअन्नस हाजिर नसर तुन्ना, ऐसे इधर से भी और इधर से भी, नाम भी नंबर भी याद होने चाहिए। कोई आपसे कहे नसरना कौन सा सीगा है, फौरन बोलिएगा जमा मुअन्नस गायब का सीगा जमा है, मुज़क्कर जमा मुअन्नस गायब का, जमा मुअन्नस मुअन्नस गायब का। जगह नहीं थी गायब इसलिए मैंने ऐसा किया है, जगह होती तो मैं सीधा सीधा लिखता, ही मुझे तीर खींच खींच के दूर ले जाना पड़ा, किसी को करीब किसी को दूर, किसी को करीब किसी को दूर, जगह ना होने की वजह से किया है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे जी नहीं करिएगा, आपके पास जगह है तो आप सीधा सीधा लिखिएगा फासला देके, ठीक है। अब नंबर गिन लीजिएगा, नंबर याद होने चाहिए, कौन से नंबर का सीगा है, सीगा याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए, उसका नाम याद होना चाहिए और उल्टा इधर से भी याद होना चाहिए। आपसे कोई कहे वाहिद मुतकल्लिम तो कहीं नसर तो जी बता दूं, जी टाइम ज्यादा हो गया, सुबह तक का बदला ले लिया मैंने, ठीक है। वो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली मुहम्मद व आले मोहम्मद मुहम्मद व वजल आले फरशात अज्जल को फरज पहला सीगा बना दिया है, दूसरा सीगा बाकी बनाना तो अब आसान ही, अलिफ बढ़ाने में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब मैं लिखवा भी दूंगा आपको, बस याद करेंगे आप, शुरू शुरू में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यकीन जानिए 2-4 दिन में आप जितनी जल्दी याद कर लेंगे उसके बाद सारा आसान होता चला जाएगा, माजी के जितने भी हैं सब, ठीक है। बस क्या इंशाअल्लाह। लिहाजा जिस चीज से दामन छूटना नहीं है उससे टालने की कोशिश ना करना, जब याद करना ही है तो जितनी जल्दी याद कर लेंगे इतना आपको फायदा है जी।